تو جناب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان بھاگ گیا ہے، وہ اسمبلی میں نظر نہیں آ رہا، کپتان کے بغیر کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور ان کے چہرے سارے اترے ہوئے ہیں، سب کے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں زرداری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیسے حکومت چلائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا کہ یہ میرا خطاب ہے۔ اب اس میں دو بندے غیر حاضر ہیں، آپ نوٹ کر لیں کون کون غیر حاضر ہیں۔ ایک عمران خان نہیں ہے اور دوسرا مراد سعید نہیں ہے۔ آپ ان کا پتہ کرائیں کہ وہ دونوں کدھر بھاگ گئے ہیں۔ میں تو بچپن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ مراد سعید کے موٹر سائیکل میں بیٹھ کے عمران خان بھاگے گا۔ تو مجھے بڑی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ وکیل صاحب آپ ادھر وہ دیکھ رہے ہیں مذاکرہ، اس کا سامنے قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، ہمیں پتہ کرا کے دیں کہ عمران خان کدھر ہے۔ عمران خان اور مراد سعید بھی غائب ہے، یہ دونوں غائب ہیں، باقی ان کے تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو وہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے رات کو بھی 98 رہ گئے تھے، 98 تو ان میں سے بھی دو غیر حاضر ہیں، ایک مراد سعید غیر حاضر ہے اور ایک عمران۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، پاکستان میں ہیں نہیں ہیں، ہیلی کاپٹر کرا کے بھاگ گئے ہیں، یہ ساری بڑی تفتیش ہے۔ ہم اعلان گمشدگی کا اعلان کرتے ہیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے اجلاس اس وقت قومی اسمبلی میں جاری ہے اور اس اجلاس کے دو اہم رکن مراد سعید اور عمران خان غائب ہیں۔ جس کو بھی جہاں کہیں ملیں ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے، یا تھانہ انارکلی میں لایا جائے یا مارگلہ میں لایا جائے، تاکہ ان سے ہم تصدیق کر سکیں کہ یہ دونوں اس اہم موقع پہ کیوں غیر حاضر تھے، کہاں ہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ اب دوستو مجھے جو دوست بتا رہے ہیں نا، وہ واقعی سیریسلی بھی بتا رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا مذاق کر رہا ہوں نا، سیریسلی بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں غیر حاضر ہیں، یہ کہاں ہیں۔ آپ نے بھی دیکھ لیں اسمبلی میں مراد سعید کے اوپر کوئی تقریر نہیں سنی، ابھی تک غیر حاضر ہے، ابھی آ نہ گیا ہو، ابھی تک اس کے اوپر کوئی کیمرہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ میرے دوست یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سر جی وہ فلانا کیوں بیٹھا ہے تو فلانا کیوں بیٹھا ہے۔ وہ بیٹھے ہیں، وہ ووٹنگ کے لیے نہیں بیٹھے، وہ جواب دینے کے لیے وزیر بیٹھے ہیں، جیسے جہانگیر ترین، یہ اس کے بارے میں بھی گیا کہ یہ سینیٹر ہے، یہ کیوں وہاں بیٹھا ہے۔ یہ بطور وزیر جو ہے نا، وزیر خزانہ بیٹھا ہے، اور باقی ہمارے جو دوسرے سینیٹر بیٹھے ہیں وہ گیلریوں میں بیٹھے ہیں، جیسے اعظم نذیر تارڑ ہے، وہ مشاہد حسین ہے، وہ سارے ادھر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جناب یہ سپارہ آگے ہیں۔ ابھی سعد رفیق صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جناب یہ ہماری رات 3 بجے تک جو ہے وہ ان سے مذاکرات ہوتے رہے وزیروں سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آج ووٹنگ کرائیں گے افطاری کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ میں سعد رفیق کی بھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ سعد رفیق کی گفتگو بھی سنیں، اور باقی انشاءاللہ آئندہ بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان اور مراد سعید دونوں غائب ہیں۔ سعد رفیق صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن ان کی میں آپ کو تھوڑی سی بات سنوانا چاہتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، فیصلے کا آرٹیکل 9 ہے جو واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آج کے اس آرڈر آف ڈے پر سپیکر صاحب نے عمل کروانا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کل کی پوری رات صبح 3 بجے تک ہماری ٹیم نے سپیکر ہاؤس میں وفاقی وزراء کے ساتھ اور سپیکر صاحب کے ساتھ صرف اس لیے گفتگو اور مذاکرات کیے کہ آپ آج ووٹنگ کروائیں اور توہین عدالت کے مرتکب نہ ہوں۔ اس میں چیئرمین صاحب اب فیئرنیس کم از کم بولنے دیں، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں اسد عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ مجھے یقین ہے غلط بات نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی، پرویز خٹک صاحب بھی رات کی گفتگو میں موجود ہیں۔ اندر کی بات بتا رہے ہیں۔ آج ہم سے سپیکر صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آج ووٹنگ کروائیں گے، حالانکہ چیئرمین صاحب یہ جو ایجنڈا ہے اس میں پوائنٹ آف آرڈر پر لمبی تقریریں کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن
जो वादा किया स्पीकर साहब ने और असद उमर साहब और वफाकी बुलरा ने इमरान खान साहब से पूछ के कि आज अफ्तार के बाद वोटिंग होगी, और आपने फिर हमें कह दिया कि हम अपनी बात को ऑनर नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है कि स्पीकर साहब ये अंदर की बात बता रहे हैं, इस चैम्बर में मौजूद हैं, अभी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उन्हें कहें कि वो अपनी चेयर पे तशरीफ लाएं। चेयरमैन साहब इनको बंद नहीं कर सकते जी, ये क्या कर रहे हैं? बैठे तशरीफ आप इनको बंद नहीं कर सकते आप जी, बैठे इनकी तशरीफ बार आप क्यों नहीं इनको बंद करते? इनको बिठाएं चेयरमैन साहब। आप शाह महमूद की 3 घंटे सुनी है बकवास। मुझे रिस्पॉन्ड करें ना, इनको चेयरमैन साहब आपको बिठाना चाहिए। एक तौला खान साहब बैठे तशरीफ ये बिठाएंगे चेयरमैन साहब। आप जाइए। चेयरमैन साहब ये बताएं कि ईवान में ये गुंडागर्दी चल सकती है? हमारी इस्तदा ये वो है तो यही चाह रहे हैं गुंडागर्दी साथ रफीक वोटिंग साहब। करवाएं, इमरान खान साहब अक्सरियत, बख्शी साहब ख्याल करें, कोई बात नहीं। आप अक्सरियत लूज कर चुके हैं। आप खुदा का वास्ता सुप्रीम कोर्ट की तौहीन न करें, इस मुल्क को एक रियासत रहने दें, इसको जंगल ना बनाएं। ये जंगल लॉ नहीं है, ये एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। आइन को बार बार पामाल न करें, आप वोटिंग करवाएं। आखिरी बात, खत साजिश हम फेस करेंगे। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं और हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन Good. उनके खिलाफ साजिश इमरान खान को नहीं करने देंगे। वोटिंग करवाएं, वोटिंग। थैंक यू जी खालिद साहब।